الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر عش حميدا ومش شهيدا. وقال أيضا: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. وقال أيضا: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه من كنت مولاه فعلي مولاه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین پڑھ کر سنائے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں اس کی روشنی میں مجھے کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے اور جمعہ کا بابرکت دن ہے. یہ مہینہ بھی بابرکت ہے اور یہ دن بھی بابرکت ہے. ذی الحجہ اسلامی سال سن ہجری کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام اسلامی سال سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے. جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی بابرکت، جو آخری مہینہ ہے وہ بھی بابرکت. یعنی اسلامی سال سن ہجری کا آغاز بھی بابرکت مہینے سے ہے اور اختتام بھی بابرکت مہینے سے ہے. سن ہجری کا قیام اور اس کا نفاذ سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا. عرضے کی یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا بابرکت ہے. اس مہینے کی برکتیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کر ارشاد فرمائیں. اشہر حرم میں سے ہے یہ مہینہ، اشہر حج میں سے ہے یہ مہینہ، اور والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھا کے اس کی عظمت کو بیان فرمایا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے کی مبارک دنوں کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا اس کے پہلے 10 دن پورے سال کے تمام دنوں سے سب سے افضل ہے. اعظم اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت، اسلام کا بہت بڑا رکن حج، اس کا عظیم الشان رکن یعنی عرفہ، وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اور دوسرا رکن اعظم ہے طواف زیارت، وہ بھی اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے. تو غرض کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے. اس مہینے کی 28 تاریخ، 27 تاریخ کو، آج 28 ہے، 27 تاریخ کو سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد نبوی میں، محراب نبوی میں، مصلی نبوی پر نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس کے 5 دن کے بعد ان کی شہادت اور وفات ہوئی. یعنی یکم محرم الحرام کو حملہ جو ان کے اوپر ہوا وہ 27 ذی الحجہ کو ہوا تھا. حضرت فاروق اعظم کو ان کی مراد مل گئی. فاروق اعظم کی شہادت کیا تھی؟ فاروق اعظم کی مراد کا مطلب
فاروق اعظم نے شہادت کو اللہ سے مانگا تھا. اور کیوں مانگا تھا؟ اس لیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا یا عمر مت عش حمیدا ومت شہیدا، اے عمر زندگی ایسے گزارنا جو قابل تعریف ہو، اور مرنا تو شہادت کی موت مرنا. حضرت عمر ابن خطاب نے منشائے رسالت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما. فاروق اعظم کون ہے؟ اللہ کے رسول کی مراد. فاروق اعظم کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، اور فاروق اعظم کی مراد کیا ہے؟ شہادت. تو فاروق اعظم کی جو بھی مراد تھی اللہ نے ان کی ہر مراد پوری کی، ہر مراد پوری کی، ہر مطلوب پورا کیا، ہر دعا قبول کی. وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ شہادت عطا فرما. اللہ نے یہ مراد پوری کی. دوسری مراد کیا تھی ان کی؟ مدینہ طیبہ میں شہادت عطا فرما. یہ مراد بھی پوری کر دی. حالانکہ یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا. صحابہ کہتے تھے مدینے میں رہتے یہاں شہادت کیسے ہو؟ مگر اللہ نے وہ مراد بھی پوری کی. صرف یہی نہیں، مدینہ طیبہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے، بلکہ مدینہ طیبہ میں بھی کہاں؟ جو مدینے میں سب سے افضل ترین مقام ہے، یعنی مسجد نبوی. اور مسجد نبوی میں بھی کہاں شہادت انہوں نے ملی، کہاں مراد پوری ہوئی؟ جو مسجد نبوی کا سب سے افضل حصہ ہے. مسجد کا سب سے افضل حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جہاں وضو کیا جاتا ہے نا؟ کہہ رہے ہاں. جہاں چپلیں اتاری جاتی. سب سے افضل حصہ مسجد کا کون سا ہے؟ محراب، جہاں امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے. تو فاروق اعظم کی مراد پوری ہوئی، شہادت ملی، مدینہ طیبہ میں ملی. اور مدینہ طیبہ میں صرف نہیں ملی، مسجد نبوی میں ملی. اور مسجد نبوی کے سب سے افضل مقام محراب نبوی میں ملی. اور صرف محراب نبوی میں نہیں بلکہ مصلی نبوی پر ملی، نبی کریم علیہ السلام کے مصلی پر ملی. اور اس حالت کے اندر ان کو شہادت ملی ہے، مراد ملی ہے، جو حالت سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر ہے. آدمی کی سب سے زیادہ عظیم الشان حالت کون سی ہوتی ہے؟ جب وہ کھانا کھا رہا ہو، جب وہ دکان پہ بیٹھا ہو، جب وہ نماز پڑھ رہا ہو. سب سے اعلیٰ اور افضل حالت کیا ہے؟ نماز کی حالت ہے. کیوں؟ فرمایا ان العبد یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے مالک سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے. نماز کی حالت میں اور امامت کرتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور حضرت فاروق اعظم 5 دن کے بعد ان کی وفات اور ان کا انتقال ہو گیا. فاروق اعظم کی شہادت ہوئی. اپنی زندگی ہی میں انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی تھی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا. وہ 6 صحابہ کون تھے؟ 10 مبشرہ میں سے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے جن کو حضور پاک علیہ السلام نے نام لے لے کر ایک مجلس میں، ایک محفل میں نام لے لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی. ان میں سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، ان کی وفات ہو چکی. دوسرے فاروق اعظم ہیں، ان کی شہادت ہو رہی ہے. تیسرے نمبر پہ کون تھا؟ حضرت عثمان غنی. سب سے پہلا نام جو کمیٹی میں رکھا حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان. پھر حضرت علی. 4 ہو گئے، 6 باقی ہیں. کون کون؟ سعد اور سعید، طلحہ اور زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح. ان میں سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ
طاعون کی وجہ سے ملک شام میں وفات پا چکے تھے۔ کتنے باقی بچے؟ کتنے باقی بچے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن۔ ان میں سے حضرت فاروق اعظم نے کتنے بچے؟ 7۔ کمیٹی کس کی بنائی؟ 6 کی۔ جب 7 آدمی تھے تو ان میں سے 6 آدمی کیوں رکھے؟ 7واں آدمی کون تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کمیٹی میں شامل نہیں کیا؟ بتائیے، کس کو پتا ہے؟ جب عشرہ مبشرہ کی کمیٹی بنائی ہے تو عشرہ مبشرہ میں سے کتنے زندہ ہیں؟ 7۔ اور کمیٹی جو بنائی حضرت عمر نے وہ کتنے کی بنائی؟ کتنے کی؟ کتنے کی؟ 6 کی۔ ایک وہ کون سا آدمی ہے حضرت فاروق اعظم نے خلافت کی کمیٹی اور مشورے میں مجلس شورا میں اس کو شریک نہیں کیا، اس کو شامل نہیں کیا؟ وہ کون؟ جانتے ہیں آپ؟ ہے کسی کو پتا؟ وہ ہے حضرت سعید ابن زید۔ سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر حضرت عمر نے ان کو کیوں شامل نہیں کیا؟ ایک سوال ہے۔ آدمی جب کمیٹی بناتا ہے تو اس میں کن کو رکھا جاتا ہے؟ باہر کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے نا، جو اپنے ہوں ان کو نہیں رکھا جاتا نا۔ کمیٹیوں میں کس کو رکھا جاتا؟ انجمنوں میں، کمیٹیوں میں جب عہدے بانٹے جاتے اپنوں کو رکھا جاتا چھانٹ چھانٹ کر۔ حضرت عمر نے حضرت سعید کو نہیں رکھا۔ حضرت سعید کیا تھے؟ یہ سب سے زیادہ حضرت عمر کے اپنے تھے۔ کیا تھے یہ؟ چچاداد بھی تھے اور حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے۔ چچاداد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر نے اس خلافت کی کمیٹی میں ان کا نام نہیں رکھا، کہیں میری رعایت کی وجہ سے ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔ یہ ہے فاروق اعظم کا عدل اور انصاف، تقوی اور احتیاط۔ کہیں سے قوم پرستی کی بو نہیں آتی، عمر کو شان عدالت سلام کرتی ہے۔ پھر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد 3 دن کے بعد کون منتخب ہوا خلافت کے لیے؟ جس کا سب سے پہلا نام تھا، جو ابو بکر و عمر کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے، وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے صحابہ نے منتخب کیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی وہ عبد الرحمن بن عوف۔ دوسرے نمبر پر جس نے بیعت کی وہ کون ہے؟ حضرت علی۔ کون ہے؟ حضرت علی، حضور کے داماد۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا مجھے معلوم ہے مسلمان ان دونوں کے علاوہ کسی پر متفق نہیں ہوں گے، ایک عثمان، ایک حضرت علی۔ حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیسے ہوا؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں حج کا موسم تھا اور 3 دن تک وہ سوئے نہیں، لوگوں سے رائے لے رہے ہیں عثمان اور علی میں سے کس کو منتخب کیا جائے، کون افضل ہے۔ بڑے لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے، تجربے کار لوگوں سے، حج کا مہینہ تھا، لوگ مدینے آئے ہوئے تھے، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ مجھے کوئی 1-2 آدمی ایسے نہیں ملے جو یہ کہتے ہوں حضرت علی عثمان سے افضل ہے۔ ہر ایک نے نام اگر لیا تو کس کا لیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لیا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئی، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ حضور کے کیا ہیں؟ داماد صرف نہیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، دونوں طرف سے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ باپ کی طرف سے
5ویں پشت میں ان کا شجر نسب نبی کریم علیہ السلام سے مل جاتا ہے. اور ماں کی طرف سے کتنے قریبی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں حضرت عثمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی، ان کا نام تھا ام حکیم البیضاء. تو یہ پھوپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، ان کی خصوصیت یہ ہے، یہ آپ کے باپ حضرت عبداللہ کی بہن تھی. وہ کیسی بہن تھی؟ توأم، جڑواں پیدا ہوئی تھی. حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور حضرت ام حکیم، یہ دونوں عبد المطلب کے وہاں ایک پیٹ سے ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے. ایسی پھوپھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جو بیٹی ہے اروا، پھوپھی زاد بہن، ان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی. تو پھوپھی کی بیٹی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سوچ رہے ہیں، چچا زاد بہن کا بیٹا، خالہ زاد بہن کا بیٹا، ماموں زاد بہن کا بیٹا، پھوپھی زاد بہن کا بیٹا کیا کہلاتا ہے؟ بولو کیا کہنا گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ بھائی بہن کا بیٹا ہے. بہن کے بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھانجا. خود نبی کریم علیہ السلام کے بھانجے ہوئے حضرت عثمان غنی، اور اللہ کے نبی کون ہوئے؟ ان کے ماموں ہوئے. قریبی رشتہ ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوہرے داماد بھی ہیں. آپ نے 2 بیٹیوں کا ان سے رشتہ کیا. ایک خصوصیت اور ہے ان کی، ایک تو 2 بیٹیوں سے حضور نے رشتہ کیا، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، غور سے سنیے گا، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلا جو رشتہ کیا ہے وہ کس سے کیا؟ حضرت عثمان سے کیا. نبوت کے اعلان کے بعد کا مطلب یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ نے رشتہ کیا. اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ حضرت ابو العاص سے کیا. حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا صرف نکاح اپنے چچازاد بھائی ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ عتیبہ سے کیا. بعد میں اس نے طلاق دے دی. لیکن نبوت کے بعد آپ نے جو پہلا رشتہ کیا ہے وہ کس سے کیا؟ حضرت عثمان سے کیا. مطلب پہلے جو آپ نے رشتہ کیا وہ اپنی پسند سے کیا. آدمی جب بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو اعلیٰ خاندان میں سوچ سمجھ کر کے انتخاب کرتا ہے اپنے داماد کا. ہوتا نہیں ہوتا؟ اب آپ نبی ہو گئے ہیں، نبوت کے بعد جب آپ نے رشتہ کیا تو یہ داماد کو جو آپ نے منتخب کیا وہ صرف آپ نے منتخب نہیں کیا، بلکہ انتخاب یہ اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول کا بھی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب جو کام نبی کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے. آقا جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ما ازوج بناتی ولا تزوج النساء الا بوحی من السماء. میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح نبوت کے بعد اور کسی بھی خاتون سے اپنا نکاح نہیں کیا مگر وحی ربانی کے بعد کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد دوسری بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں. اگر داماد اچھا نہ ہو تو دوسری بیٹی کا آدمی رشتہ کرے گا؟ بولو کرے گا؟ اس سے کیا کرے گا؟ پورے خاندان میں نہیں کرے گا. ایک بیٹی دے کے دیکھ لیا تم لوگ اس لائق نہیں ہو. حضرت عثمان غنی رنجیدہ ہیں، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا عثمان بہت غمزدہ، اے اللہ کے نبی آپ سے ایک رشتہ تھا سسرالی دامادی کا، وہ رشتہ ختم ہو گیا، غمزدہ کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا حکم لائے ہیں کہ رقیہ کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دیے. دیکھا آپ نے حضرت عثمان کو دوسری بیٹی جو آپ نے دی ہے وہ کیسے دی؟ اللہ کے حکم سے دی ہے، وحی ربانی کے ذریعے سے دی ہے. نبی کے رشتہ دار خود پسند کیے ہوئے نہیں ہے، وہ اللہ کے پسند کیے ہوئے. اللہ کی مرضی
پھر ہو گیا انتقال 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا. حضرت عثمان غمزدہ ہیں تو آپ نے جو بات فرمائی مسلمانوں غور سے سنو. آپ نے فرمایا لو کان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی. 40 کا مطلب 40 نہیں ہے. 40 کا عدد عربی میں 70 کا عدد کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی چاہے جتنی ہوتی. کیسے؟ قرآن کریم میں ہے منافق کی آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اے پیغمبر ان منافقوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی آپ کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ نے 70 کہا قرآن میں، اس کا مطلب اگر 71 مرتبہ آپ مغفرت کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، یہ مطلب ہے نہیں. چاہے جتنے مرتبہ آپ مغفرت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. ایسے ہی آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، 40 کا مطلب صرف 40 نہیں ہے، چاہے جتنی میری بیٹیاں ہوتی، اور اس کے بعد میں عثمان سے ان کا رشتہ کرتا، ان کا انتقال ہوتا رہتا، تو میں ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی تمام بیٹیوں سے حضرت عثمان کا نکاح کر دیتا. یہ بات ذرا دل پہ رکھ کے دیکھیے. یہ کیسے داماد کے بارے میں آدمی کہے گا جس داماد سے بڑے صدمے پہنچے ہوں؟ بولو. جس داماد نے ناراض کیا ہو، جس داماد نے دل دکھایا ہو؟ نہیں، جس داماد نے دل ٹھنڈا کیا ہے اسی کے بارے میں یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں. میری 40 بیٹیاں بھی اگر ہوتی تو ایک کے بعد ایک سے حضرت عثمان کا نکاح کر دیتا. حضرت عثمان غنی ایسے نبی کریم علیہ السلام کے داماد. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں. اور یہ ایسی فضیلت حضرت عثمان کی ہے اس میں کوئی صحابی ان کا شریک نہیں. مطلب 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی پیغمبر نے 2 بیٹیوں کا رشتہ کسی سے نہیں کیا سوائے حضرت عثمان کے. کوئی شریک نہیں. حضرت عثمان غنی ان کی وجہ سے بیعت الرضوان ہوئی. حضرت عثمان غنی انہوں نے بیر روما کا کنواں خرید کے وقف کیا. حضرت عثمان غنی جنہوں نے مسجد نبوی میں جب تنگ ہو گئی تو زمین کا ٹکڑا لے کر کے وقف کیا. آپ نے فرمایا جو مسجد نبوی میں اضافہ کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. حضرت عثمان نے وہ حصہ وقف کیا. مسجد نبوی میں اگر آدمی نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 50,000. یہ تو اس کو ملے گا جس نے مسجد بنائی ہے. اس کو کتنا ملے گا؟ جتنا اس کو ملے گا اتنا ہی جتنا نماز پڑھنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اس زمین کو وقف کرنے والے کو ملے گا. کتنے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے پڑھیں گے؟ ان سب کے ثواب کے برابر حضرت عثمان غنی کو ثواب ملے گا اور حضرت صدیق اکبر کو ثواب ملے گا. پہلے صدیق اکبر نے زمین کو خریدا ہے اور دوبارہ حضرت عثمان غنی نے زمین کو خریدا ہے. آپ نے فرمایا ہر نبی کے جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرے ساتھی حضرت عثمان ہوں گے. آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو عثمان کو شہید کر دیا جائے گا اور عثمان کو ظلماً شہید کیا جائے گا اور عثمان جو ہے اس دن حق پر ہوں گے. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے دور داماد نے 12 دن کم 12 سال خلافت کی ہے. ان کی خلافت کے زمانے میں اسلامی پرچم کہاں تک لہرایا؟ فاروق اعظم کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 47 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا. کہاں شہید کیا گیا ان کو؟ ان کے گھر میں.
ان کا گھر کہاں تھا؟ مدینہ طیبہ میں. صرف مدینہ طیبہ میں نہیں، مسجد نبوی میں وہ گھر ان کا شامل ہے. اللہ کے نبی کے گھر کے قریب تھا حضرت عثمان کا گھر، اور اس میں ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی نبی کے دروازے کے سامنے. اس کھڑکی سے نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی رقیہ کے وہاں، ام کلثوم کے وہاں جایا کرتے تھے. وہ کہاں پہ گھر تھا پتہ ہے آپ کو؟ جو روضہ اقدس ہے اس کے پیچھے والا حصہ حضرت فاطمہ کا گھر، اور وہ حصہ جہاں سے ہم نکلتے ہیں سلام پڑھ کر کے، یہ جگہ وہ ہے جہاں پر گھر تھا دوسرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. وہاں شہید کیا گیا. اور کیسے شہید کیا گیا؟ 40 دن تک پانی بند رہا. 40 دن. کربلا میں کتنے دن پانی بند رہا؟ بولو، بہت سنتے ہیں. 3 دن. اگر صحیح مان لیا جائے تو دریائے فرات کا پانی بند کیا گیا. دریائے فرات کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خریدا نہیں تھا. عثمان غنی پر 40 دن پانی بند کیا گیا، اور اس کنویں کا پانی بند کیا گیا جس کو حضرت عثمان نے خریدا تھا اور خرید کر وقف کیا تھا. دروازے پہ پہرا کون دے رہا ہے؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کے غلام قمبر. حضرت علی پانی لے کے پہنچانا چاہتے، پانی پہنچانے نہیں دیا جاتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا مظلومیت کی انتہا ہو گئی، عثمان اجازت دیجئے ان باغیوں کے سر قلم کر دیے جائیں. اجازت کیوں مانگ رہے؟ امیر المومنین ہیں. جس نے امیر کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، جس نے امیر کا کہنا نہیں مانا اس نے میری نافرمانی کی. اجازت دیجئے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے شہر میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہے اور میری وجہ سے بہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں اجازت نہیں دے سکتا. صحابہ مجبور ہو گئے، اپنے بیٹوں کو بھیج دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے 1,60,000 فوج ہے میرے پاس، آپ ملک شام آ جائیے. فرمائے نبی کا شہر میں چھوڑ نہیں سکتا، نبی کا پڑوس. صحابہ نے پوچھا پھر کیسے نجات ملے گی آپ کو؟ فرمایا نجات کا وقت آ گیا. آج تو آخری دن جمعے کا دن ہے. حضرت نائلہ فرماتی حضرت عثمان غنی کی بیوی آج تو افطار کے لیے بھی گھر پہ کچھ نہیں ہے. فرمایا فکر نہ کرو، میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، ابو بکر عمر کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا عثمان تم روزہ میرے ساتھ جنت میں افطار کرنا، آج افطار کرنے سے پہلے مجھے شہید کر دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی کو جب پتہ افطار کا وقت آیا تو قرآن سامنے رکھ لیا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. دشمن آ رہے ہیں مگر قرآن پہ نظر جمی ہوئی ہے. قرآن دیکھ کے حضرت عثمان کیوں پڑھ رہے تھے؟ وہ تو بڑے اچھے حافظ تھے، اتنے اچھے حافظ تھے روزانہ رات میں نماز میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. مگر اس وقت یہ قرآن سامنے کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے افضل درجہ قرآن کی تلاوت کا کیا ہے؟ آدمی دیکھ کر قرآن پڑھے تاکہ اس کی آنکھیں بھی عبادت کریں اور زبان بھی عبادت کرے. آنکھوں سے قرآن کی زیارت ہو اور زبان سے قرآن کی تلاوت ہو. انتہائی مظلومیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کسی نے پوچھا حضرت علی سے امت میں سب سے افضل کون؟ کہنے لے ابو بکر. پھر کون؟ عمر. کہا پھر کون؟ کہا اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام لے سکتا ہوں. نضال ابن صبرہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ کہا میں نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا المذبوح کما تذبح البقرہ، وہ آدمی تیسرا جو امت میں سب سے افضل ہے جس کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے. قرآن پر اس کے چھینٹے پڑے خون کے. اور آیت کیا تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کے لیے ان سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جتنے حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے تھے، قتل میں شریک تھے، اللہ نے سب کو سزا دی.
ایک آدمی اس کے ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، اور کہہ رہا ہائے آگ ہائے آگ۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں وہ آدمی ہوں جو عثمان غنی کے قتل میں شریک تھا، اور جب میں نے وار کیا تو ان کی بیوی نے ہاتھ بڑھایا تو ان کی انگلیاں کٹی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا قطع اللہ یدیک ورجلیک وادخلک النار، اللہ تیرے ہاتھ کاٹے، تیرے پیر کاٹے، تجھے جہنم میں داخل کرے۔ ہاتھ کٹ چکے ہیں، پیر کٹ چکے ہیں، جہنم میں جانا باقی۔ ایک شخص طواف کر رہا ہے، منہ چھپائے ہوئے ہے، اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے بخش دے، مگر مجھے تو بخشے گا نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان کو دیکھنے کے لیے گئے، اور میں نے ان کے چہرے پہ تماچا مارا تھا، میرا چہرہ کالا اور سیاہ ہو گیا۔ یہ عثمان غنی کے وہ قاتل تھے۔ اور آج نبی کے جب داماد کو قتل کیا گیا تو اللہ کے نبی کو خوشی ہوگی یا تکلیف؟ بولنا نہیں اچھا، تکلیف۔ حضرت فاطمہ کے بہنوئی تھے، فاطمہ زہرا کو خوشی ہوگی یا تکلیف؟ بولتے نہیں، تکلیف۔ حضرت حسن اور حسین کے خالو تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، ان کی شہادت سے ان کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت علی کے سالو تھے، جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت علی کو تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ حضرت علی کو تکلیف ہوئی، صحابہ کو تکلیف، اہل بیت کو تکلیف، نبی کو تکلیف۔ ان کی شہادت پر جو خوش ہوگا وہ مسلمان ہوگا؟ بتائیے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ان کی شہادت پر آج بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ ان کی شہادت کب ہوئی؟ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ کئے تاریخ کو ہوئی؟ 18 تاریخ کو۔ 18 تاریخ کو ایک عید منائی جاتی ہے، اس عید کا نام ہے عید غدیر۔ ارے سنا نہیں سنا؟ یہ عید غدیر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عید الفطر سے بھی بڑی ہے اور بقرعید سے بھی بڑی ہے، اس سے بڑی کوئی عید نہیں۔ عید غم کے دن کا نام ہے، خوشی کے دن کا نام؟ تو خوشی کا دن 18 تاریخ ہی کو کیوں ہے؟ سوچیں آپ، تصور کریں، اور یاد رکھیے اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرے اور ایک آدمی سعودی عرب میں ہو، وہ سنے وہاں سے، وہ کہے بلا وجہ لوگوں نے قتل کر دیا، وہ تو ایسے نہیں تھے، تو فرمایا وہ تو قاتلوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر وہ دنیا کے دوسرے کنارے پر ہو اور اسے خبر پہنچے اور وہ خوش ہو اور کہے اچھا ہوا قتل کیا گیا، اگرچہ وہ قتل میں موجود نہیں تھا مگر قیامت کے دن وہ قاتلوں میں شمار کیا جائے گا۔ جتنے خوشی منانے والے تھے اور جتنے خوشی منانے والے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے قتل میں بولو شریک مانے جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ ان کو کیا سزا دے گا؟ سزا بھی سن لیجئے۔ سزا کیا ہے؟ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیلی ظلم ڈھا رہے ہیں مسجد اقصی کے محافظین پر۔ یہ اسرائیلی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دجال کا۔ دجال کا فتنہ سب سے خراب فتنہ ہے، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال جب آئے گا تو پتہ ہے آپ کو، عثمان غنی کے قتل میں جو شریک تھا یا ان کی شہادت پر جو راضی اور خوش تھا، ایسا ہر آدمی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہے گا، اور دجال کا لشکری بنے گا، فوجی بنے گا۔ یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سوچے کچھ تو مناسبت ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور دجال کا معاملہ کیا؟ وہ تو آخر میں آئے گا، کہ آخر میں ضرور آئے گا، مگر جس قبر سے چاہے گا اس کو زندہ کرے گا اور کہے گا مجھے خدا کہو، جو خدا اس کو کہہ دے گا آرٹیفیشل جنت میں داخل کر دے گا، جو خدا نہیں کہے گا آرٹیفیشل جہنم میں اسے داخل کر دے گا۔ وہ بادلوں سے کہے گا برس جاؤ تو پانی برس جائے گا۔ اس دجال کے فوجی وہ لوگ بنیں گے
جو حضرت عثمان غنی کے قتل میں شریک تھے یا ان کے قتل سے خوش تھے، مگر وہ یہ نہیں کہتے ہم عثمان غنی کی شہادت پہ خوشی منا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے؟ کہتے ہیں آج کے دن 18 ذی الحجہ کو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا اعلان کیا تھا۔ کہاں اعلان کیا تھا؟ غدیر خم میں۔ غدیر کہتے تالاب کو، اور خم اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ وہ تالاب تھا۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آخری حج سے پہلے آپ نے یمن بھیجا تھا۔ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کو ذہن میں پڑتی ہیں۔ عید غدیر کیا ہے؟ کیا حضور نے واقعی علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا؟ حضرت علی کو یمن بھیجا تھا، کچھ اور صحابہ بھی ان کے ساتھ میں تھے۔ کسی بات پر بعض صحابہ کو حضرت علی سے شکایت ہو گئی۔ کچھ چادریں تھیں مال غنیمت کی، تقسیم سے پہلے حضرت علی نے کوئی چادر استعمال کر لی، اس بات پہ خفا ہوئے۔ یا کچھ چادریں ان لوگوں نے پہن لی تھی مال غنیمت کی، حضرت علی نے وہ سب لے لی، اس لیے خفا ہوئے۔ پھر حج کا موسم آ گیا، اللہ کے نبی مدینے سے آئے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ جو حج کرنے آئے وہ کہاں سے آئے؟ یمن سے آئے۔ حج ہو گیا، حاجی لوگ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی مدینے واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک مقام آیا غدیر خم تالاب۔ جب قافلے چلتے تھے پہلے زمانے میں تو قافلے اگر کہیں رکتے تھے تو کہاں رکتے تھے؟ جہاں پانی نہ ہو، جہاں پانی ہو وہ تالاب تھا، وہیں رکا قافلہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے شکایت کی حضرت علی کی کہ علی نے ایسا کر لیا، یمن میں ایسا کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نے جو نکالی تھی چیزیں وہ ان کا حق تھا، انہوں نے غلط نہیں کیا، اور علی کی طرف سے دل میں قدورت نہ رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ یہ اعلان اہل سنت و جماعت کی معتبر حدیثوں میں نہیں ہے، بعض حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہم والی من والا وعادی من عادا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت فرما، جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض فرما۔ اے اللہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ آپ بتائیے اس میں کون سی ایسی بات؟ یہ تو محبت کا اعلان تھا۔ کون مسلمان ہے جو حضرت علی سے محبت نہیں کرتا؟ ہے کوئی سنی مسلمان ایسا؟ مسلمانوں کا معاملہ علی رضی اللہ عنہ تو بڑی چیز ہے۔ مسلمان تو نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے شہر سے محبت کرتا ہے، آپ کے غلاموں سے محبت کرتا ہے، آپ کی سواریوں سے محبت کرتا ہے، ان ذروں سے محبت کرتا ہے جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیر سے لگنے کا شرف حاصل ہو گیا ہے یا نہیں؟ تو اعلان محبت آپ نے کیا تھا، یہ اعلان خلافت نہیں تھا۔ خلافت کے لیے لفظ مولا نہیں آتا۔ مولا کے معنی کیا ہے پتہ ہے؟ 16 معنی ہیں مولا کے۔ ڈکشنری میں کہیں نہیں لکھا مولا کے معنی حاکم، مولا کے معنی خلیفہ لکھا ہی نہیں۔ مولا کے معنی محبوب، مولا کے معنی غلام، مولا کے معنی آزاد کردہ غلام، مولا کے معنی چچاداد بھائی، مولا کے معنی مدد کرنے والا۔ مولا کے معنی خلیفہ کے حاکم کے ہو بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ میں جس کا مولا علی اس کے بولو مولا۔ ایک فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ بھی علی کا مولا ہے، جبریل بھی علی کے مولا ہے، اور تمام ایمان والے بھی علی کے مولا ہیں۔ اگر مولا کے معنی حاکم لیا جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی علی کا حاکم ہے، جبریل بھی نبی کے حاکم ہے، اللہ بھی نبی کا حاکم ہے، جبریل بھی نبی کے حاکم ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان بھی نبی کے حاکم ہیں۔ ارے ہو سکتا ہے کہیں؟ سب تو آپ کے غلام ہیں، سب آپ کے امتی ہیں۔ تو مولا کے ذریعے سے جو آپ نے اعلان فرمایا، یہ محبوب ہونے کا اعلان فرمایا، خلیفہ ہونے کا اعلان۔ ہاں خلیفہ ہونے کا اعلان آپ نے کب کیا؟ وفات سے پہلے۔
نماز میں صحابہ انتظار کر رہے حضور آ جائیں، آپ بے ہوش ہو گئے، پانی ڈالا گیا، ہوش آیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، حضور انتظار کر رہے، ارادہ کھڑے ہونے کا کیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3-4 مرتبہ جب بے ہوش ہو گئے آپ، تو آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر سے جا کے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ ہے خلافت کا اعلان، وہ خلافت کا اعلان نہیں ہے۔ کون کون موجود تھا جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں؟ تو علی تھے نہیں تھے وہاں؟ تھے۔ عباس تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ حسن حسین وہاں تھے یا نہیں تھے؟ سب تھے، اقربا بھی، رشتہ دار بھی، سارے لوگ موجود تھے۔ مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں، نماز کون پڑھائے؟ کون پڑھائے نماز؟ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر موجود نہیں، حضرت عمر سے لوگوں نے کہا پڑھا، انہوں نے کہا اللہ، آپ نے فرمایا لا لا، نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھو۔ اتنا اصرار کیوں ہے؟ پھر ایک دن کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی تو آپ 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لگا کے آئے، پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا تو حضور آج آئے، آج نماز پڑھائیں گے۔ صدیق اکبر کو بھی احساس ہو گیا، ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے، حضور آگے، حضور پڑھائیں گے۔ آپ نے فرمایا مکانت کے معنی کیا ہے معلوم؟ ابو بکر تم اپنی جگہ پہ رہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا مکانی ابو بکر میری جگہ پہ رہو، نہیں فرمایا مکانک ابو بکر تم اپنی جگہ پہ رہو، یعنی میرے بعد یہ جگہ کس کی ہے؟ بولو، ابو بکر صدیق کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دیکھنے آئے تھے کہ ابو بکر کے پیچھے کون کون کھڑا ہے۔ حضرت علی بھی پیچھے ہیں، عباس بھی پیچھے ہیں، رشتہ دار بھی پیچھے، سارے کے سارے رشتہ دار پیچھے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی نے کیا کہا کہ میری خلافت کا نبی نے اعلان نہیں کیا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پر کیوں بیعت کر لی؟ تو حضرت علی نے کیا کہا سنیے، رضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے اسی کو پسند کیا ہے جس کو ہمارے آقا نے ہماری دین کی امامت کے لیے پسند کیا تھا۔ حضرت علی فرما رہے ہم شامل ہیں اس میں ابو بکر کو خلیفہ منتخب کرنے میں۔ لہذا ذہن میں یہ بات نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو مولا کہا تھا، لہذا خلافت کا اعلان نہیں تھا، یہ کاہے کا اعلان تھا؟ محبت کا اعلان تھا، اور محبت تو سب لوگ کرتے ہیں۔ خلافت کے آخری بات، حضرت علی جب زخمی ہو گئے تو لوگوں نے کہا اپنے بعد کوئی خلیفہ بنا دیجئے، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین زندگی میں بنا دیا۔ حضرت علی نے کیا کہا پتہ ہے؟ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں مقرر کروں گا، اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ نے کسی کو خلیفہ باقاعدہ نام لے کر نہیں بنایا تھا، تم خلیفہ ہو، علی تم خلیفہ ہو، ابو بکر تم خلیفہ ہو، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ علی خود بتا رہے ہیں جو مولا کے ذریعے سے اعلان ہوا تھا وہ خلافت کا اعلان بولو نہیں تھا، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ لیکن اللہ کے نبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کو نبی کے بعد سب سے افضل شخص پر جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ چاہے گا میرے بعد سب سے افضل شخص پر امت کو جمع کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا حضرت علی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی۔ 25 سال تک حضرت علی نے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے پیچھے حسنین کریمین نے، علی مرتضیٰ نے نماز پڑھی۔ تو علی نے یہ بتایا میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان، میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی، اور علی کا جو ہے عقیدہ وہی عقیدہ میرا۔ علی امام ہے میرے، میں ہوں غلام علی۔ جو علی کا عقیدہ ہے وہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور اللہ حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے، سنتیں پڑھ لیجیے۔